السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ تجوید کا سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اس کا عظیم الشان کلام ہے، جو اس نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے نہ صرف نازل کیا بلکہ محض اپنے لطف و کرم سے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ بھی کر دیا۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کریں، نہ صرف یہ کہ قرآن حکیم کو صحیح طور پر پڑھنا سیکھیں بلکہ علماء کرام کی رہنمائی میں اس کے معانی میں غور و فکر بھی کریں اور اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں قرآنی ہدایات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے رہتی دنیا تک اس کے نور کو پھیلانے کے لیے اپنی توانائی بھی حتی الامکان صرف کریں۔ قرآن پاک کو درست طور پر پڑھنے کے لیے جو علم سیکھا جاتا ہے اس کو علم تجوید کہتے ہیں، اور اس کا سیکھنا اور اس کے اصولوں کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تجوید سیکھے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بعض اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات کفریہ بول منہ سے نکل جاتے ہیں، اور اگر نماز پڑھنے کے دوران ایسی غلطی ہو جائے تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین میں الحمد کی جگہ الحمد یعنی ہا کی جگہ اگر ہم خا پڑھ لیں گے، الحمد یا الحمد ہا پڑھ لیں گے تو الحمد اور الحمد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بجائے برے معنی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح انعمت یعنی صراط الذین انعمت علیہم، انعمت میں تا کے اوپر زبر ہے، اگر ہم انعمت علیہم میں انعمت پڑھ لیتے ہیں یا انعمتی پڑھ لیتے ہیں تو ان کے جو معنی ہیں وہ بدل جاتے ہیں، جیسا کہ انعمت پڑھنے سے معنی غلط ہو جاتا ہے کیونکہ انعمت مذکر مخاطب کے لیے ہے اور انعمتی مؤنث مخاطب کے لیے ہے، اور تو جو ہے وہ متکلم کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ زبر، زیر اور پیش کو اگر ہم رد و بدل کر دیتے ہیں تو ان کے معنی جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الکافرون میں ہے لا اعبد، اب لا اعبد کو لا کو لمبا کرنے کے بجائے چھوٹا پڑھ لیں یعنی لا اعبد پڑھ لیں تو اس کا معنی بدل جاتا ہے، جس کا معنی بن جاتا ہے کہ اے کافرو جن بتوں کو تم پوجا کرتے ہو، معاذ اللہ میں ابھی انہی بتوں کی پوجا کرتا ہوں، یعنی اس کا مطلب بنتا ہے میں بھی انہی بتوں کی پوجا کرتا ہوں، تو اس کا معنی جو ہے وہ بالکل بدل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور صورت کی مثال دے دیتا ہوں، سورۃ النصر میں نصر اللہ یعنی صاد کے ساتھ ہے نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ، تو نصر اللہ ہی کی جگہ اگر نصر اللہ یعنی سین پڑھ لیا جائے، نصر کی جگہ سین پڑھ لیا جائے، نصر اللہ پڑھنے سے نماز خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ نصر کا مطلب ہے مدد اور نصر کا مطلب ہے گدھ، اس کا مطلب گدھ بن جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مدد کی جگہ اور ہم گدھ پڑھ لیں گے تو نماز بظاہر خراب ہو جائے گی ہماری۔ اسی طرح تجوید سیکھے بغیر تلاوت کرنے سے قرآن پاک کی تلاوت کا ادنا سا حق بھی ادا نہیں ہوتا، تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ تجوید سیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ اس کے جو برکات ہیں، ثمرات ہیں وہ ہمیں حاصل ہو سکیں، ٹھیک ہے۔
بنا تجوید کے اگر ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو بعض اوقات زبر زیر پیش اور کئی ایسی غلطیاں ہم کر بیٹھتے ہیں جس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک تجوید سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔